بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ تمہارا کرنے والا کام کیا ہے کہ جو وعدہ کرو، عہد کرو، اس کو پورا کرو، اور یقیناً اس عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ انتشار کی کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب رشتہ طے ہوتا ہے تو رشتہ دیکھنے کے لیے جو گھر کی خواتین جاتی ہیں، لڑکے کی بہنیں، لڑکے کی والدہ یا دیگر رشتہ دار خواتین، وہ وہاں پر وعدے معاہدے کرتی ہیں کہ ہم تو جناب یہ کر دیں گے، ہم یہ دے دیں گے، ہم اس طرح سے کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے۔ اور جب نکاح ہو جاتا ہے، وہ معاہدہ پختہ ہو جاتا ہے، عہد و پیمان ہو جاتے ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے اس نئے گھر میں آ جاتی ہے۔ اب وہاں پر کیفیت دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ جو اس کے عہد و پیمان ہیں وہ بھلا بیٹھتی ہے، جو ان کے عہد و پیمان تھے یہ بھلا بیٹھتی ہیں، اور وہاں پر ایک محال شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اپنے اپنے عہد کی دونوں پاسداری کریں، گھر کا سکون بہترین ہو جائے، ماحول شاندار ہو جائے، لیکن وہاں پر یہ ہمارا جو بنیادی جہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے ہماری ایک فیملی کی، اس کی بنیادوں کے اندر یہاں پہ نقص ہے، ڈیفیکٹ ہے، جس وجہ سے آنے والی نسلیں، اولادیں اور پورا وقت وہ پھر عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم صحیح طور پہ مینج کر لیں کہ جو ہم نے وعدہ معاہدہ کرنا ہے، جو باتیں طے کرنی ہیں رشتہ دیکھتے ہوئے، اگر اس کے اوپر دونوں گھر جو ہیں وہ پوری پہرے داری کریں اور اس کا حق ادا کر دیں تو نظام بہترین چلے گا۔ اس جگہ سے لے کے یہ جو بنیادی اکائی ہے جس کو ہم اس نکاح کے بندھن میں باندھ رہے ہیں، یہاں سے لے کے پھر بڑے بڑے ایگریمنٹس دیکھ لیں، کاروباری، تجارتی، خاندانوں کے، محکموں اور اداروں کے، حتیٰ کہ ملکوں کے آپس کے اندر جہاں جہاں پر عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہوگی وہاں پر یہ فتنے ہوں گے۔ کلیہ اللہ نے ایک ہی دیا ہے کہ یہ جو عہد و پیمان ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، اس پہ پورا اترنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جہاں پر دیگر چیزوں کا سوال کرنا ہے وہیں پر یہ بھی سوال ہے کہ جو تم نے معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اور اگر کیا ہے تو کیا حق ادا کیا ہے، یا بس ایسے ہی رسمی طور پہ